السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں محمد شہاب الدین رضوی۔ امید کہ آپ تمامی لوگ بہت اچھے ہوں گے۔ کہتے ہیں کہ کسی ظالم بادشاہ نے ایک شاندار محل بنوایا۔ ایک مفلس بڑھیا آئی اور اس نے محل کے پہلو میں اپنی کٹیا بنائی جس میں وہ سکون سے رہتی تھی۔ ایک دن وہ ظالم بادشاہ اپنے سواری پر سوار ہو کر محل کے چاروں طرف چکر لگا رہا تھا تو اسے محل کے قریب میں بڑھیا کی کٹیا نظر آئی۔ اس نے اپنے ہم نشینوں سے پوچھا کہ یہ کس کا مکان ہے، یہ کس کی کٹیا ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ ایک بڑھیا اس کٹیا کے اندر رہتی ہے، یہ کٹیا اسی بڑھیا کی ہے۔ بادشاہ کو بڑی غصہ آیا، چنانچہ بادشاہ نے حکم دیا کہ اس کٹیا کو گرا دو۔ لہٰذا اس کے سپاہیوں نے بڑھیا کے اس کٹیا کو گرا دیا۔ جب بڑھیا شام کو اپنے کٹیا میں رہنے کے لیے آئی تو دیکھتی کیا ہے کہ اس کی کٹیا کو منہدم کر دیا گیا ہے۔ بڑھیا پوچھتی ہے کہ ہمارے گھر کو کس نے گرایا؟ تو لوگوں نے بتایا کہ تمہارے کٹیا کو، تمہارے مکان کو بادشاہ کے حکم سے گرا دیا گیا ہے۔ بڑھیا کو بڑی تکلیف ہوئی، بڑھیا بڑی غمزدہ ہوتی ہے، بڑھیا غم میں ڈوب جاتی ہے، دل سے آہ نکلتا ہے اور اپنے ہاتھوں کو رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں فریاد کے لیے آسمان کی جانب اٹھاتی ہے اور عرض کرتی ہے، اے پاک پروردگار عالم، اگر میں حاضر نہیں تھی تو حاضر تھا۔ اے پاک پروردگار عالم، ہمیں انصاف چاہیے، ہمارے کٹیا کو بادشاہ نے گرا دیا ہے۔ اے پاک پروردگار عالم، اب ہم کہاں جائیں؟ اللہ رب العزت کو بڑی جلال آتا ہے، وحدہ لا شریک حضرت جبریل امین کو حکم دیا کہ جاؤ اس محل کو اس میں رہنے والوں کے اوپر پلٹ دو۔ حضرت جبریل امین آتے ہیں اور ایسا ہی کرتے ہیں۔ تو اس سے ہمیں درس ملتا ہے کہ جو مجبور لوگ ہوتے ہیں، جو پریشان حال ہوتے ہیں، جو مفلس ہوتے ہیں، جو غریب ہوتے ہیں، ان کی ہمیں مدد کرنی چاہیے، نہ کہ انہیں رنجیدہ کرنا چاہیے، انہیں تکلیف دینی چاہیے۔ اگر ہم طاقت کے زور پر مفلسوں کو، مجبوروں کو، کمزوروں کو ستاتے ہیں، یقیناً وحدہ لا شریک کی بارگاہ میں جب فریاد کے لیے ان کی ہاتھیں اٹھیں گی تو رب تبارک و تعالی ان کی دعاؤں کو رد نہیں کرے گا، بلکہ ان کی دعاؤں کو وحدہ لا شریک قبول و مقبول کر لے گا۔ ایک عباسی امیر المسلمین نے ایک باپ اور بیٹے کو قید کر لیا۔ جب دونوں کو قید خانے میں ڈال دیا گیا تو بیٹے نے اپنے باپ سے کہا کہ ابا حضور، ہم باعزت ہونے کے بعد بھی، ہم بے قصور ہونے کے بعد بھی، گنہگار نہ رہنے کے بعد بھی ہمیں اس مصیبت میں ڈال دیا گیا، ہمیں قیدی بنا دیا گیا، ہمیں قید کر دیا گیا۔ سننے کے بعد جواب دیتا ہے، بیٹے، مظلوموں کی فریادیں جو ہیں وہ راتوں کو سفر کیا کرتی ہے، جب دنیا والے سو جاتے ہیں تو مظلوموں کی فریاد رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچتی ہے۔ ہم سے دنیا والے غافل ہیں لیکن رب تبارک و تعالیٰ ہم سے غافل نہیں ہے، یقیناً وحدہ لا شریک ہمیں انصاف ضرور دے گا۔ حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، حضور سرور کائنات علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، وحدہ لا شریک جب مخلوق کو پیدا فرمایا تو مخلوق اپنے سروں کو اٹھا کر کے رب تبارک و تعالیٰ سے پوچھتی ہے، اے پاک پروردگار عالم، تو کس کے ساتھ ہوگا؟ تو وحدہ لا شریک کی جانب سے آواز آتی ہے، ہم مظلوموں کے ساتھ ہوں گے یہاں تک کہ اس کا حق اسے دے دیا جائے۔ تو اس حدیث مبارکہ سے بھی ہمیں درس ملتا ہے کہ ہمیں مجبوروں کی مدد کرنی چاہیے،
غریبوں کی امداد کرنی چاہیے، ان کی آہ نہیں لینی چاہیے بلکہ ان کی دعائیں لینی چاہیے۔